پانی نہیں اگلیں گے، آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے. عذاب کی شکل بدل گئی، عذاب کی صورت بدل گئی. کیا ہو گئی؟ یہ بھی عذاب ہی ہے کہ میں نے گزارش کی کہ ہمارے ملک کی 80% معیشت کا تعلق زراعت سے ہے. چھوٹے بڑے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، چھوٹے بڑے ذمہ دار کاروباری بھی ہیں، تو آپ کا تعلق بھی زراعت کے ساتھ ہے بالواسطہ طور پر. زراعت بہتر ہوتی ہے تو آپ کی دکان چل پڑتی ہے، کھیت بہتر نہیں ہوتے تو مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے، پیسے ہی نہیں آتا بازار میں، مارکیٹ میں دکاندار ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں. زرعی ملک ہونے کے باوجود اگر ہمیں شناختی کارڈ پر آٹے کی تھیلی ملے تو رب کی پکڑ نہیں تو پھر اور کیا ہے. ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ قطار میں لگ کر اگر 10-10 کلو کی 5-5 کلو کی آٹے کی تھیلیاں خیرات کے طور پر مہنگے داموں 2 گنا مہنگی قیمت پر خرید رہی ہوں اور بندے مر رہے ہوں اور لوگ بے عزت ہو رہے ہوں، تو پھر یہ خدا کا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے. صورت بدل گئی. اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو یہ کر دیتے ہیں، تعاون بھی کر دیتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں، لوگوں کو دے بھی دیتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا نہ کریں، جب اس کا ڈنڈا چلتا ہے تو پھر گہیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، پھر سارے ہی رگڑے جاتے ہیں. احساس، ادب، حیا، یہ خوشبو ہے، جتنی پھیلے گی معاشرہ مہکتا جائے گا. جلدی سے قبول فرمائیے گا امام محمد غزالی. اور دیکھیں ہم اب دعویٰ تو کرتے ہیں، دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں، باتیں تو ہماری بڑی بڑی ہیں، لیکن اس حیا کو آج تھامنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ صرف اس وجہ سے بخشا گیا، جس نے آخرت بنا لی وہ نکل گیا، کامیاب ہو گیا. ایک شخص صرف اس وجہ سے بخشا گیا کہ امام احمد بن حنبل نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے اور اسے پتہ نہیں تھا، وہ بلند جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے پانی آ رہا تھا. وہ بھی وضو کر رہا ہے، آپ بھی وضو کر رہے ہیں، پانی اس کی طرف سے آ رہا تھا. تو چہرے پر جب اس نے پانی کا چھینٹے مارے تو اس نے ایسے دیکھا امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ میرا استعمال شدہ پانی اور امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ پاک ہے، شرعی اعتبار سے پاک ہے، طاہر ہے، پانی پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، نہیں. یہ احساس ہوا، جلدی سے اٹھا اور دوسری طرف آ کر بیٹھ کر وضو کرنے لگ گیا. نہ آپ کو کچھ کہا، نہ آپ نے اس سے کچھ فرمایا، چلا گیا، وصال ہو گیا. وصال کے بعد خواب میں کسی شخص کو ملا آپ ہی کے زمانہ امامت میں. تو اس نے کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا گناہگار تو بڑا تھا، امام احمد بن حنبل کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے جنتوں کے دروازوں کو واہ فرمایا. اب یہ اسے کسی نے کہا تو نہیں تھا. امام غزالی فرماتے ہیں قاضیوں کے لیے ضابطہ اخلاق، اگر کسی قاضی کی عدالت میں باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے، اللہ اس امتحان سے محفوظ رکھے کہ باپ بیٹا کبھی آمنے سامنے ہو جائے، اولاد کے رزق پر پہرا دیں. جو لقمہ اولاد کو کھلا رہے ہیں بطور باپ اس لقمے کا پہرا دیں، اس میں کہیں حرام کا شائبہ تو نہیں ہے. رزق حرام ہوگا اسی دنیا میں اثر دکھائے گا، رزق حلال ہوگا اسی دنیا میں تاثیر دکھا کے جائے گا. آپ فرماتے ہیں ایک طرف باپ آ جائے، مقابلے میں بیٹا آ جائے، اور اگر اس مقدمے میں یہ ثابت ہو جائے کہ باپ سچا ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا، بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جج 100 دفعہ کہہ دے، بھری کچہری میں کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے،
باپ سچا بیٹا جھوٹا، 100 دفعہ کہہ دے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو، اس مقدمے میں بیٹا سچا ہو اور باپ جھوٹا ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں اب قاضی کو چاہیے یہ بے شک 100 دفعہ کہہ دے کہ بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے، مگر باپ کے منصب کا تقاضا یہ ہے ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ جھوٹا، مگر بطور والد باپ کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ قاضی ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے۔ امام محمد غزالی۔ پھر یہی ادب حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑی سختی کرتے تھے، تو میں نے کہا قرآن آیا ہی تنذیر کے لیے ہے، ڈر سنانے کے لیے آیا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں اعلی حضرت، آپ نے بھی قضات کے لیے قاضیوں کے لیے ضابطہ اخلاق ترتیب دیا، فرمایا اگر کبھی تمہاری کچہری میں کوئی سید آ جائے، کٹہرے میں مقدمہ آ جائے، کیس آ جائے، ہے سید اور ملزم تھا، جرم ثابت ہو گیا، اب مجرم ہو گیا، تو قاضی کو چاہیے کہ یہ تو مجرم ہے مگر اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کے ادب کا تقاضا یہ ہے، قاضی فیصلے میں یہ نہ لکھے کہ میں سید زادے کو سزا دے رہا ہوں، بلکہ وہ یہ لکھے کہ سید زادے کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کو جھاڑنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں۔ مساوات کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اسلام سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ ادب خوشبو ہے، حیا خوشبو ہے، حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، ادب ہوگا تو ایمان ہوگا۔ خواجہ صاحب کا دعویٰ تھا، آپ فرماتے تھے خواجہ غلام فرید کہ ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ ہم جماعت صوفیاء سے ہیں، اللہ اسی ادب کا فیض ہماری جھولیوں میں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔